علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. اللہ تعالیٰ کا اہل سنہ والجماعت پر احسان ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور آپ کی اہل بیت، آپ کی ازواج پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین سے محبت اہل سنت کے مقدر میں لکھ دی ہے اور ادب و احترام کرنے والا بنایا ہے۔ جہاں ادب ہوگا وہیں دین ہوگا۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت اور ادب و احترام کا رشتہ بھی اہل سنت کو رب نے عطا کیا۔ اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کے آداب و احترام کا حصہ بھی اللہ کریم نے اہل سنت کو عطا کیا۔ اولیاء کاملین کی محبت اور ادب و احترام بھی رب تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، امت کو ایک خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ قوم نے لبیک کہا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پر انوار ہوا، 1,00,000 کم و پیش صحابہ کرام موجود تھے جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن رحمت میں آئے اور دین اسلام کو قبول کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی برکت سے سب سے بڑا مرتبہ مقام جو نبوت کے بعد ہے وہ صحابی ہونے کا پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت کو خلافت کا منصب سونپا گیا اور انہوں نے بحسن و خوبی اس منصب کو نبھایا اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کیا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر حضرت فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں اور پھر حضرت مولا علی ہے۔ اگر کہا جائے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، جواب یہی ہوگا کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں اور پھر حضرت مولا علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ باقی صحابہ کرام کو انفرادی شانیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی طرف سے عطا کی گئی، ان تمام شانوں کا پاس ضروری ہے۔ بہت سی ایسی شانیں ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، بہت سی ایسی شانیں ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کو دی گئی، بہت سی ایسی ہیں جو حضرت عثمان غنی کو دی گئی، بہت سی ایسی ہیں جو حضرت مولا علی کو دی گئی، لیکن وہ دوسروں میں موجود نہیں۔ تو ان تمام شانوں، عظمتوں اور مرتبے اور مقام کو ماننا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ آئیں، جنہوں نے ان کی معیت اختیار کی ہے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعاً سجدا، آپ ان کو حالت رکوع اور حالت سجود میں پائیں گے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے آخری
اور سب سے عظیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، رفاقت حاصل کیا ہے، اور معیت و رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب سے اعلیٰ و افضل مرتبہ و مقام پایا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کفار پر بہت زیادہ سخت تھے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہونے سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مومنوں کے معاملات میں بہت رحم دل تھے۔ تراہم رکعاً سجدا، آپ ان کو حالت رکوع اور حالت سجود میں دیکھیں گے۔ فرمایا کہ اس سے مراد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلفائے کرام کی ترتیب کو بیان کر دیا ہے، اور سب سے پہلے خلیفہ والذین معہ یعنی سیدنا صدیق اکبر ہیں، جن کو سب سے زیادہ معیت و رفاقت مصطفیٰ نصیب ہوئی۔ اور فرمایا دوسرے خلیفہ اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا حضرت عمر فاروق ہے، اور تیسرے خلیفہ رحماء بینہم حضرت عثمان غنی ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ لیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان قریب ضرور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خلیفہ بنائے گا زمین پر۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے جس شخصیت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور ان کو زمین پر خلیفہ متعین فرمائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد بھی سیدنا صدیق اکبر ہے کہ اگر کسی کو خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بعد محبوب کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور آیت کریمہ میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، جن مومن لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا مہاجرین میں سے اور ان کے مالوں سے نکالا گیا، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو فضل کو تلاش کرتے، ورضوانا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے آئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے آئے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہاں پر مہاجرین جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے نکالا گیا، مکہ المکرمہ میں محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کو اللہ نے سچا کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سچا کہا ہے کہ سچے لوگ جو ہیں وہ مہاجرین ہیں جنہوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا
اور خوشنودی کے لیے اپنے گھروں اور مالوں کو چھوڑ کر چل پڑے، پھر صرف اپنے گھروں مالوں کو نہیں چھوڑا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی کی انہوں نے۔ فرمایا یہی لوگ سچے ہیں۔ پھر یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا، جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا، تو رب نے ان کو سچا فرمایا ہے۔ تو سچوں کی تسلیم شدہ خلافت کو قیامت تک تسلیم کرنا امت پر لازم ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر تو وہ شخصیت آئے کہ جن کو سب سے سچا قرآن نے کہا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ کے ساتھ تشریف لائے اور جس نے سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ تو متقی ہیں۔ اب سچ لے کر آنے والے محبوب کریم علیہ السلام اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہ سیدنا حضرت صدیق اکبر آئے، جن کو قرآن صدیق کہے، سچا کہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق، اور بعد محبوب کریم علیہ السلام جو لوگ ان کی تصدیق کریں، ان کی خلافت کی، اس کو بھی قرآن صادق کہے۔ تو ان سب باتوں سے، قرآن حکیم کی روح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور محبوب کریم علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا انبیاء کرام کے بعد کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ طبرانی میں حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ آیا کسی قوم کی طرف سے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کو قوم نے بھیجا، جا کر پوچھ کے آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کنز العمال میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، جا کر پوچھ کے آؤ کہ ہم اگر آپ کو نہ پائیں تو صدقات کس کو دیں۔ وہ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو پھر صدقات تم ابو بکر کو دینا۔ کس کو دینا؟ ابو بکر کو دینا۔ واپس جا رہے تھے، ملاقات ہو گئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حال احوال پوچھا۔ انہوں نے عرض کی کہ قوم نے بھیجا تھا، جا کر پوچھ کے آؤ کہ آپ کے وصال کے بعد اگر آپ کو ہم نہ پائیں تو صدقات کس کو دیں؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کو دینا۔ تو حضرت علی نے واپس بھیجا اور فرمایا جاؤ دوبارہ پوچھ کے آؤ کہ اگر ابو بکر کو نہ پائیں پھر کس کو دیں؟ دوبارہ گئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر ابو بکر کے بعد کس کو صدقات دیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر عمر کو دینا۔ کس کو دینا؟ عمر کو دینا۔ واپس آئے، پھر حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر کو دینا۔ انہوں نے کہا جاؤ دوبارہ جا کر پوچھ کے آؤ کہ اگر حضرت عمر کا وصال ہو جائے پھر صدقات کس کو دیں ان کے بعد؟ تو ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا پھر خود مر جانا، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر عثمان کو دینا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام انصار کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے، میں حضور کے ساتھ تھا، دروازہ بند تھا، اسی اثناء میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ کون آئے۔ جا کر پوچھا تو جواب آیا ابو بکر۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر آئے۔ فرمایا کہ جا کر دروازہ کھول دو اور ان کو میرے بعد خلافت کی خوشخبری دے دو۔
دروازہ کھول دیا، حضرت ابو بکر تشریف لے آئے، دروازہ بند کر دیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، حضرت انس پہنچے، پوچھا کون؟ جواب آیا عمر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ عمر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر دروازہ کھول دو اور ان کو ابو بکر کے بعد خلافت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت عمر تشریف لے آئے، دروازہ بند ہو گیا، پھر دروازے پر دستک دی، سوال کیا کون؟ جواب آیا عثمان۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا جاؤ جا کر دروازہ کھولو اور ان کو عمر کے بعد خلافت کی خوشخبری دے دو۔ ایک اور حدیث پاک ہے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ میں کسی مسجد شریف کی بنیاد رکھ رہے تھے، تو سب سے پہلا پتھر محبوب کریم علیہ السلام نے اٹھایا اور رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر آپ پتھر تم اٹھا کر لاؤ۔ حضرت ابو بکر ایک پتھر لے کر آئے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پتھر کے ساتھ انہوں نے رکھ دیا۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا عمر تم ایک پتھر اٹھا کر لاؤ۔ حضرت عمر نے پتھر اٹھایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگائے ہوئے پتھر کے ساتھ رکھ دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی سے فرمایا اے عثمان ایک پتھر تم اٹھا کر لاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کر لائے اور حضرت عمر فاروق کے پتھر کے ساتھ رکھ دیا۔ یہاں پر حدیث پاک ختم ہو گئی۔ دوسری روایت کے اندر ہے پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایک پتھر تم اٹھا کر لاؤ اور حضرت عثمان غنی کے پتھر کے ساتھ رکھ دو۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد میں آنے والے اپنے خلفاء سے متعلق پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت عثمان غنی ہیں، اور ان کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت مولا علی ہے۔ یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اس پر تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کرام پہلے اختلاف ہوا۔ انصار نے کہا کہ ایک بندہ ہم سے ہوگا اور ایک مہاجرین سے ہوگا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ خلیفہ صرف مہاجرین سے ہوگا تو اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا، یہاں تک کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلافت حضرت عثمان غنی پر آپ مطمئن رہے، اور ان تین خلفاء کرام کے ساتھ مل کر آپ نے کام کیا۔ آپ کا تمام خلفاء کے ساتھ مل کر کام کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر بھی راضی تھے، حضرت فاروق اعظم کی خلافت پر بھی راضی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی راضی تھے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو عقائد حقہ یاد رکھنے اور ان کو سمجھنے اور ان پر کما حق کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔